الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب بلا گل رخا شہزادہ گلبو بابا امداد کن۔ رفیقان گرامی، ہم مسلسل کئی گھنٹے سے آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے اٹھنے کو، آپ کے بیٹھنے کو، آپ کے ذوق کو، آپ کی افراتفری کو، جس کا اظہار ہماری پیشرو خطیب نے بھی کیا۔ لگتا ہی ہے کہ آپ شہری خاموشی میں بیٹھے ہیں، اور مجھے بھی احساس ہے کہ 12 بجے کے بعد ہماری قوم، 1 بجے کے بعد ہماری قوم تقریر سنتی نہیں ہے، تقریر کو کھانے لگتی ہے، آنکھیں بند ہو جاتی ہے، منہ کھلا ہوتا ہے۔ یہ تو کہیے یہ ہمارے نوجوانوں کا جذبہ ہے۔ دستار حفظ کا حسین منظر اپنی ماتھے کی آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہیں، دائیں ہاتھ میں اور بائیں ہاتھ میں حضور اعلی حضرت کا فیضان جو بسنتے شیر بہار اور حضور سرکار محبہ کے آپ تک پہنچا۔ 5-7 سال تک میرا بھی دربھنگا دارالعلوم سمرقندیہ میں رہنا ہوا ہے۔ ہم آپ کے علاقے کے ایک ایک گوشے کو جانتے ہیں۔ آج بھی وہاں کے صاحب سجادہ سیدی شمس اللہ جان مصباحی، اس زمانے میں حضور شیر بہار جب ہم لوگوں کا دوران طالب علمی تھا، دارالعلوم سمرقند میں بحیثیت خطیب آیا کرتے تھے۔ مقصود پور میں ہمارے ایک بہت موقر عالم دین حضرت علامہ صلاح الدین صاحب رضوی مصباحی بشار پور کے بڑے ایک قابل جلیل قدر شخصیت حضرت علامہ مفتی اسلم صاحب ان کی تعریف توصیف کیا کرتے تھے۔ وہ ہمارے استادوں میں سے ہے، مگر میں نے ایسا ماحول بہار کی سرزمین میں جو آج دیکھ رہے نہیں دیکھا، اور خصوصاً حق بات بولنا چاہیے۔ دائی کو میں کہوں گا 11 بجے بلا کے لے کے آ گیا۔ میں نے کہا علامہ غلام ربانی صاحب پہنچے، ان کی تقریر ہو رہی ہے، ابھی ہم نے کھانا کھایا، یعنی پہلے تقریر آپ کی ہو رہی ہے اور 2:30 بج رہے ہیں۔ ضروریات ہے، مصروفیات ہے، ہم لوگ دارالعلوم کے مدرسین ہیں۔
حضرات گرامی درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بہرحال اللہ تبارک تعالی حضرت حافظ و قاری عمران صاحب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ منتظمین نے بڑی قد و کاوش کے ساتھ جلسہ کیا ہے میرے دوست، جلسہ کرنے میں بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہے، بہت محنت و مشقت کے بعد یہ راتیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ تنہا ایک انسان کا کام نہیں۔ اگر آپ کا ذہن حاضر ہے تو کچھ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، بغور ملاحظہ فرمائیں تاکہ تھوڑی دیر کے لیے آپ مزاج بنائیں اور جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے ہم اس کا ترجمہ کر کے آپ کے درمیان سے شوکت شاہی نتاج خسروی لے جائے گا۔ اب چونکہ ہمارے نقیب تو تھک گئے ہیں، اب جب نقیب سو جاتا ہے تو خطیب اور مجمع بھی سو جاتے ہیں۔ نقیب اسٹیج کا اور اہل مجمع کا طبیب ہوتا ہے، اور جب طبیب بھی سو جائے گا وہ خطیب کیا کرے گا؟ شوکت شاہی نتاج خسروی لے جائے گا، تو خدا کے گھر فقط عشق نبی لے جائے گا۔ اور تھام لے احمد رضا کا مسلک حق، تھام لے احمد رضا کا مسلک حق، تھام لے باغ فردوس میں تجھے مسلک یہی لے جائے گا۔ تھام لے احمد رضا کا مسلک حق، تھام لے باغ فردوس میں تجھے مسلک یہی لے جائے گا۔ اور دیکھیں آپ کی محبت آج کائنات عالم میں پوری دنیا سنیت میں ہر طرف آپ کو پیر ملیں گے، ہر طرف آپ کو مرشد ملیں گے، خانقاہی نظام ملے گا۔ ہم تصور کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، جو بھی خانقاہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت کے پیروکار ہیں، وہ پیر وہ خانقاہ ہماری خانقاہ ہے۔ مگر ان پیروں میں ایک ایسا پیر جو وارث علوم احمد رضا نظر آئے، پیر بھی ہو، مفسر بھی ہو، پیر بھی ہو، فقیہ بھی ہو، پیر بھی ہو، زاہد بھی ہو، پیر بھی ہو، عابد بھی ہو، پیر بھی ہو، جتنی جزیات کا عبور بھی ہو، پیر بھی ہو، خانہ کعبہ کا مہمان بھی ہو۔ اگر وہ کوئی پیر ہے تو کہنا پڑے گا وہ نبی رہے اعلیٰ حضرت حضور تاج الشریعہ کی ذات گرامی۔ شاعر کہتا ہے اور آ رہی ہے ہر طرف سے بس پیاری صدا، اور آ رہی ہے ہر طرف سے بس یہی پیاری صدا، اب ہمیں منزل کی جانب ازہری لے جائے گا، اب ہمیں منزل کی جانب ازہری لے جائے گا۔ اور جن کے سینے میں جلے گا نور علم قرآن کا چراغ، توجہ، اور جس کے سینے میں جلے گا علم قرآن کا چراغ، باپ ماں کو خلد میں بیٹا وہی لے گا، باپ ماں کو خلد میں بیٹا وہی لے جائے گا۔ بڑے خوش نصیب ہیں ان بچوں کے والدین جن کے والدین نے ان بچوں کو حافظ قرآن بنایا۔ میرا رب فرماتا ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اے محبوب اس کتاب کو پڑھو جس کتاب تمہاری طرف وحی کی گئی ہے۔ صحابہ کے سامنے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، میرا رب فرماتا ہے اس کتاب کو پڑھو جس کتاب کی وحی کی گئی ہے۔ کلام ربانی کی تلاوت کرو تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر ہم کلام ربانی کی تلاوت کریں تو ہمیں کیا ملے گا؟ اسے اس کا اجر کیا ہوگا؟ آقا کونین سلطان دارین ارشاد فرماتے ہیں کل میدان محشر میں مشقتوں کے عالم میں اس پریشانی کے عالم میں جب نفسی نفسی کی آوازیں ہوگی، ان میں سے جو حافظ قرآن ہوگا، قرآن کا پڑھنے والا ہوگا، وہ اس کے اسود کے ٹیلوں پر بیٹھائے جائیں گے۔ اور جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو فرشتے دونوں آنکھوں کے بیچ میں بوسا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر آپ قرآن پڑھیں، دنیا کی اور کتابیں پڑھیے، پڑھنے کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا، فرشتے آپ کے قریب نہیں آئیں گے، مگر بحر قرآن اٹھاؤ تو ثواب، دیکھو تو ثواب، پڑھو تو ثواب، چومو تو ثواب، یہاں کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ اور جب پڑھنے لگتے ہو تو فرشتے آتے ہیں، وہ مقدس فرشتے تمہاری پیشانی کا بوسہ دیا کرتے ہیں۔ تو رب فرماتا ہے اس کتاب کو پڑھو،
اے مصطفیٰ اس کتاب کو پڑھنے کا ثواب کیا ملے گا؟ آج کائنات عالم میں ہم اس انسان کو کامیاب کہتے ہیں جو پارلیمنٹ کا ممبر بن جائے، جو پارلیمنٹ کی کرسی کو ہتھیا لے، جو 2 نمبر کام کر کے اور مشینوں میں گڑبڑی کر کے اکثریت حاصل کر لے، آپ کہتے ہیں وہ کامیاب ہے۔ جن کے پاس عمدہ بزنس ہو، وسیع بزنس ہو، وہ کامیاب ہے۔ آپ کہتے ہو عزت ان کے لیے ہے جنہوں نے کوٹھی بنوا لی، عزت ان کے لیے ہے جنہوں نے بزنس کو وسیع کر دیا، عزت ان کے لیے ہے جنہوں نے ذمہ داری حاصل کر لی، عزت ان کے لیے ہے جنہوں نے پی ایم کی کرسی پر بیٹھا، عزت ان کے لیے ہے جن کے پاس زمین و جائیداد ہے، مارکیٹ ہے۔ مگر میرا محبوب فرماتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں، سنو سنو، دنیا والوں نے عزت کے معیار کے لیے الگ الگ حصے مقرر کر رکھا ہے، مگر نبی فرماتے ہیں تم میں کا بہترین انسان خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کا بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے، دوسروں کو قرآن پڑھے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ پی ایم ہے، یہ ڈی ایم ہے، ان کی آپ پی ایم سلامی دینے آتا ہے، یہ پارلیمنٹ کا ممبر ہے، سب سے بڑا آدمی ہے، عزت ان کے لیے ہے، توقیر ان کے لیے ہے، بلندی ان کے لیے ہے۔ مگر میرے محبوب ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں یہ دنیاوی سوچ ہے، مگر تم میں کا بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھ لے، دوسروں کو قرآن پڑھا دے۔ قرآن پڑھنے والا سب سے بہتر ہے، قرآن پڑھانے والا سب سے بہتر ہے۔ جن لوگوں نے قرآن پڑھایا تو یہاں بھی اپنے مقدر کو سنوار دیا، اور جب محشر میں آئے گا تو اسی قرآن کے صدقے میں قاری قرآن کو اور ان کے خاندان کو پروردگار جنت میں عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کلام ربانی کی یہ خصوصیت ہے، بندہ جب پڑھتا ہے تو صرف قرآن کو نہیں پڑھتا ہے، اور بھی آسمانی کتابیں آئی مگر وہ محفوظ نہیں رہی۔ توریت بھی آسمانی کتاب، زبور بھی آسمانی کتاب، انجیل بھی آسمانی کتاب۔ ایک توریت کے پڑھنے والے سے پوچھو، وہ توریت پڑھے گا تو انجیل کا ثواب نہیں ملے گا، زبور کا ثواب نہیں ملے گا، قرآن کا ثواب نہیں ملے گا، مگر اللہ نے ایک ایسی لارحیت کتاب عطا فرمائی ہے کہ بندہ جب قرآن پڑھتا ہے تو قرآن پڑھنے میں توریت بھی، زبور بھی، انجیل بھی، جتنی آسمانی کتابیں ہیں ان تمام کتابوں کے مضامین اسی قرآن میں موجود ہے۔ گویا قرآن نہیں پڑھ رہا ہے، دنیا کی ساری وہ آسمانی کتابوں کی تلاوت۔ جس طرح میرا محبوب تمامی معجزات کے اعتبار سے انبیاء کرام کو جو انفرادی طور پر ملا تھا اکیلے مصطفیٰ جان رحمت کو عطا ہوا ہے، ایسے ہی اور جو کتابیں اگلے امتیوں کو اور اگلے نبیوں کو صحیفے کی شکل میں ملی ہے، ان تمام کتابوں کا مضمون اسی کلام ربانی میں موجود ہے۔ اس لیے لوگوں نے بہت کوشش کی قرآن کو مٹانے کے لیے۔ ہندوستان کا سب سے بڑا سائنسداں پنڈت نہرو نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ جب برطانیہ کے سرزمین پر پریس کا ایجاد ہوا تو اسلام کے لیے مخالفت کے لیے استعمال ہوا، قرآن کو مٹانے کے لیے کوششیں ہوئی، مگر اللہ کی قدرت دیکھیے، انہی تاتاریوں میں سے اورنگزیب پیدا ہوئے، شاہجہاں پیدا ہوئے، تو ان لوگوں نے قرآن کو لکھا ہی نہیں بلکہ سونے کے پانی سے لکھا۔ کوئی تو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر اسی خاندان میں بادشاہ ایسے پیدا ہو رہے ہیں جو قرآن کو لکھ رہے ہیں تو اپنے ہاتھوں سے نہیں بلکہ ایسوں سے لکھوا رہے ہیں جہاں سونے کے پانی کا استعمال ہو رہا ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو کوئی دنیا میں مٹا نہیں سکتا ہے۔ آج میں اس دنیا کے اس انگریز کے بارے میں بتاؤں، ہمارا ایک ادیب ہے، میں ادیب کا نام لینا نہیں چاہتا، انگریز سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، گھر پہ جاتے ہیں چائے کی دعوت پہ، تو کیا دیکھا کہ انگریز کے پورے گھر میں جتنی الماریاں ہیں سب میں قرآن رکھے ہوئے ہیں۔ ارے آپ مذہب عیسائی ہو تو آپ کے یہاں تو انجیل ہونی چاہیے، قرآن کیوں رکھے ہو؟ تمام الماریوں میں قرآن ہی قرآن۔ پوچھا جاتا ہے آپ کے پاس انجیل نہیں، آپ کے پاس آسمانی اور کتابیں نہیں، الماریوں میں قرآن ہی قرآن کیوں ہے؟ کہ آپ قرآن پڑھتے ہو تو کیا کہتا ہے انگریز؟ قرآن تو نہیں پڑھتا ہوں، میرا ایک منصوبہ ہے، میرا ایک ارادہ ہے کہ میں دنیا سے قرآن کو مٹا دوں، اس لیے میں مارکیٹ سے قرآن کو خریدتا ہوں اور اسی الماری میں سجاتا ہوں۔ جب میری الماری اب بھر جاتی ہے تو گاڑی پہ لٹوا کر دریائے دجلہ میں قرآن
قرآن کو ڈال دیتا ہوں تاکہ ایک زمانہ ایسا آئے کہ قرآن مٹ جائے، قرآن کا قاری نہ رہے، قرآن کا پڑھنے والا نہ رہے۔ اس میں ادیب کو جوش آتا ہے اور وہ کہتے ہیں جاؤ میرے دارالمصنفین سے، اگر آج کے دور میں چیلنج کیا جاتا حافظ عمران ہوتے تو وہ کہتے میرے ادارے کے کسی بچے کو بلا لو، تم بتا نہیں سکتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انگریز نے کہا اگر یہی تمہارا منصوبہ ہے تو میرے دارالمصنف سے 8-9 سال کے ایک بچے کو بلا لو، میرے ادارے کے ایک بچے کو بلا لو اور ان سے قرآن کی صورتیں پوچھ لو۔ اس انگریز نے ایک بچے کو بلایا ہے، 8 سال کا بچہ ہے، 9 سال کا بچہ ہے۔ انگریز نے کہا بیٹا سورہ یوسف پڑھو، فراٹے کے ساتھ حافظ قرآن نے سورہ یوسف پڑھ کے سنا دیا۔ بیٹا تبت یدا پڑھو، فراٹے سے پڑھ دیا۔ بیٹا سبحان الذی پڑھو، فراٹے سے پڑھ دیا۔ انگریز وہاں سے اٹھتا ہے، ادیب شہیر کے پاس آتا ہے، مسلم کے قریب بیٹھ کے کہتا ہے قرآن کو یہ کوئی مٹا نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ صرف کاغذ ہی میں نہیں، قرآن حافظ قرآن کے سینے میں۔ اگر آج کے دور میں کوئی ایسا چیلنج کرنے والا چیلنج کرے تو حضرت حافظ عمران صاحب کھڑے ہو جائیں گے۔ میرے محلے میں جب کوئی حافظ قرآن ملتا نہیں تھا، دوسرے محلے سے حافظ کو بلوایا جاتا تھا، محسود پور سے یا سمرقندیا سے یا دربھنگا کے سرزمین کسی اور حصے سے، مگر آج میرے ادارے میں وہ حافظ قرآن تیار ہو گئے ہیں کہ فراٹے کے ساتھ پورا قرآن سنا دے گا۔ یہ بڑا احسان ہے پروردگار عالم کا کہ اللہ نے ان جیسے بچوں کو حافظ قرآن بنا دیا ہے۔ اور میرے دوستو، جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے وہ سینہ محبت رسول کا گنجینہ ہوا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ اس سینے کو شیطان کے وسوسے سے محفوظ رکھے تو اس سینے میں قرآن کو سجاؤ، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو گے اللہ تبارک تعالیٰ عزت و وقار کا تاج آپ کے سر پہ رکھے گا۔ پڑھو قرآن، قرآن ہی کے پڑھنے سے آپ پڑھو گے۔ مگر میں کہتا ہوں صرف قرآن ہی نہیں، آج کے آنے والے دور میں بچوں کو تعلیم کی ضرورت ہے۔ آپ انہیں انجینئر کی تعلیم دیجیے، ڈاکٹر کی تعلیم دیجیے، انہیں اچھی تعلیم دلانے کے لیے اچھے ادارے میں داخلہ دیجیے، اچھی رقم خرچ کیجیے، مگر پہلے قرآن کی تعلیم سے بہربر کیجیے۔ اگر ڈاکٹر ہوگا ہاتھ میں قرآن ہوگا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگا، سائنسداں ہوگا ہاتھ میں قرآن ہوگا کبھی وہ بے دین نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے اسے ڈاکٹر بنایا ہے، آپ نے اسے انجینئر بنایا ہے، آپ نے اس سے ڈپلوما کرایا ہے، آپ نے اسے گریجویٹ کرا دیا ہے، اگر آپ نے اسے دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرایا ہے، اگر قرآن کے سائے میں کرایا ہے تو قرآن کی بدولت وہ بچہ گمراہ ہونے سے بچ جائے گا، بدعقیدگی سے بچ جائے گا۔ اور ذہن نصیب قرآن ہی نہیں بلکہ ہاتھ میں کنزل ایمان دے دو تو ایمان کا خزانہ ملنے کے بعد ایمان کے ساتھ تو ڈاکٹر بن کے۔ اس لیے ہم کہیں گے کہ صرف قرآن نہ دیجیے، قرآن کے ساتھ دنیاوی تعلیم دیجیے، دنیاوی تعلیم ہی نہ دیجیے، ساتھ میں قرآن بھی دیجیے۔ میرے دوست میرے عزیز، مجھے ایک حکایت یاد آتی ہے، آپ کے گوشے گزار کر کے اپنی باتوں کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میرا رب فرماتا ہے اے محبوب آپ کہہ دیجئے پڑھو اس کتاب کو جس کتاب کی وہی تمہاری طرف کی گئی ہے۔ اگر اس دنیا میں پڑھو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے گھر میں رحمتیں نازل فرماوے گا، اور جو لوگ سنیں گے ان کے سننے والوں کو ویسے ہی اللہ ثواب عطا فرماوے گا۔ آج سے کچھ سال پہلے اسی ہندوستان کی سرزمین کا ایک غریب مسلمان امریکن عیسائی کے یہاں جا کر نوکر رہا، جس قدر کھانا عمدہ میٹ میں بریانی میں مسلمان بنا لیتا ہے کوئی دوسرا بنا نہیں۔ وہ بھی یو پی کی سرزمین کی بریانی بہت مشہور ہے۔ کانپور کی حافظ صاحب پہلے کانپور جا کے رمضان میں کہ جلدی بریانی آ جائے افطار کے بعد، کیونکہ وہاں کی بریانی ہی مشہور ہے۔ تو جو عمدہ کھانا ہمارا مسلمان بنا لے گا کوئی دوسرا نہیں بنا سکتا۔ غریب مسلمان مگر قرآن کریم کی تلاوت کا عادی ہے مسلمان، سب سے پہلے اٹھتا ہے تو پہلے قرآن پڑھتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کے مزاج ہم اٹھنے کے بعد پہلے چائے پیتے ہیں اور کھیت میں چلے جاتے ہیں۔ اس گھر میں برکتیں آئے گی قرآن پڑھنے کے لیے ہے، آنکھ کھلے تو پہلے نماز پڑھو، قرآن پڑھو تاکہ گھر میں برکتیں آئے۔ وہ غریب مسلمان صبح اٹھتا ہے پہلے قرآن پڑھتا ہے، پھر اپنے مالک کے لیے چائے بنا کر کے پیش کرتا ہے۔ مالک نے ایک دن ادھر سے گزرا، صبح کی تفریح کے لیے جا رہا تھا تو اپنے نوکر کو کیا دیکھا کہ کھول کر کے قرآن پڑھ رہا ہے۔ جیسے ہی چائے لے کے پہنچا تو مسلمان سے کہا سنو
چائے کل سے جلدی سے لے آنا. وہ سمجھ گئے جلدی ایک بہانہ ہے. آج انہوں نے قرآن پڑھتے دیکھ لیا ہے, مگر جب سے میں قرآن پڑھنا شروع کیا ہوں اس سے اب تک عادی یہ ہوں کہ پہلے قرآن پڑھتا ہوں. چائے بننے میں دیری ہو سکتی ہے مگر قرآن پڑھنا نہیں چھوڑوں گا. دوسرے دن اسی ٹائم پہ چائے لے کے پہنچے تو عیسائی کہتا ہے کیوں تم نے آج بھی دیر کر دی, کیا بات ہے؟ کہا نہیں حضور مجھے نہیں ٹائم پر تو روز آتا ہوں, کل جلدی چائے لے کے آنا. جب جلدی چائے لے کے آئیں گے جلدی اٹھیں گے تب, وہ تو ان کا وقت مقرر ہے. تیسرے دن میں انہوں نے پہلے قرآن پڑھا, مالک کے لیے چائے بنایا, لے کے پہنچا. کیوں آج بھی تم دیر سے آئے, کیا کرتے ہو؟ پہلے کچھ قرآن پڑھتے ہو, پہلے کتاب الہی پڑھتے ہو تو کیا کہتے ہیں, ارے قرآن ہی کیوں پڑھتے ہو, انجیل پڑھ لیا کر. سامنے آ گئی, یہ قرآن کو پڑھانا سے روکنا چاہتے ہیں, قرآن چھڑوانا چاہتے ہیں. انجیل پڑھ لیا کرو, کیوں تم قرآن پڑھتے ہو؟ اس نے کہا دیکھیے ہمارے علماء نے کہا ہے, ہمارے مشائخ نے کہا ہے, ہم نے علماء کی زبانی سنی ہے کہ قرآن تمام کتابوں میں افضل و اعلیٰ کتاب ہے. ہم تو ان پڑھ ہیں, دلیل نہیں دے سکتے. دلیل اگر لینی ہو تو ہمارے علماء سے لیجیے, شیر بہار سے لیجیے, ان کے شہزادے سے لیجیے, ادارے والوں سے لیجیے. مگر اتنا ہم کو سمجھایا گیا ہے, میں نے سنا ہے جا کے, میں نے سنا ہے پیرانے کے نام سے کہ قرآن لاریب کتاب ہے, افضل و اعلیٰ کتاب ہے, تمام کتابوں میں اعلیٰ کتاب. اس لیے ہم پہلے قرآن پڑھیں گے, انجیل نہیں پڑھیں گے, تب ہم جا کے چائے بنا کے آپ کے ساتھ میں آئیں گے. آپ ہمیں نوکری سے ہٹا دیجیے. کیا بات ہے, اس قدر محبت ہے, اس قدر عشق ہے, کیوں قرآن کو تم پڑھنا چاہتے ہو؟ دوسری اور آسمانی کتاب کو پڑھنے سے کیا ہوگا؟ کہ نہیں مالک, نہیں مالک, پہلے ہم قرآن پڑھیں گے. تو قرآن افضل ہے, کیا دلیل ہے؟ تو میں دلیل نہیں جانتا. جو ان پڑھ ہوتا ہے, عاشق ہوتا ہے, علماء کی صحبت کا پروردہ ہے, وہ کہتا ہے میں بغیر دلیل کے افضل ہوں. دلیل لینی ہے جا کے ہمارے علماء سنو. تو اس عیسائی نے کہا تھا چلو ایک مناظرہ کر لیں, چیلنج کو قبول کر لو. کہ بتائیے کیا ہے, کہ اگر قرآن افضل ہے تو قرآن کو بھی آگ میں ڈالو اور انجیل کو بھی آگ میں ڈالو. دونوں آسمانی کتاب ہے, دونوں کو آگ میں ڈالو. جن کی کتاب جل جائے گی اسے ماننا پڑے گا کہ یہ افضل نہیں ہے, انجیل افضل ہے. اگر انجیل جل گئی تو ہم کہیں گے قرآن افضل ہے, ہم قرآن کو مان لیں گے. مالک کی بات پر, عیسائی کی بات پر ایک غریب ہندوستان کا مسلمان نے کہا میرے پاس تو کوئی اثاثہ نہیں ہے, میرے پاس کوئی سامان نہیں ہے, میرے پاس کوئی تعداد نہیں ہے, میرے پاس حکومت کی طاقت نہیں ہے, میرے پاس وطن کے حمایتی لوگ نہیں ہے, مگر چلیے میں آپ کے اس چیلنج کو قبول کرتا ہوں. تاریخ مقرر ہو گئی ہے, فلاں تاریخ فلاں دن میں فلاں مقام پر قرآن بھی رکھا جائے گا, انجیل بھی رکھا جائے گا, آگ روشن کی جائے گی, اسی آگ میں قرآن بھی ڈالا جائے گا, انجیل بھی ڈالا جائے گا. جو کتاب چل جائے گی وہی سے افضلیت کا فیصلہ ہو جائے گا. میرے دوست, میرے عزیز, بیچارہ غریب ہندوستان کا مسلمان کیا کریں, رات کے حصے میں کھڑے ہوتے ہیں, 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور رب کے حضور کہتے ہیں پروردگار تیری کتاب ہے, مقدس کتاب ہے, لاریب کتاب ہے, لوگوں کے لیے ہدایت والی کتاب ہے, میں کچھ نہیں جانتا, تجھے جانتا ہوں. اگر یہ کتاب جل گئی تو صرف کتاب ہی کی بدنامی نہیں ہوگی, میری بدنامی نہیں ہوگی, تیرے محبوب کی ذات پر بھی انگلی اٹھے گی, تیری ذات پر بھی انگلی اٹھے گی. اے پروردگار کتاب کو جلنے سے حفاظت عطا فرما. پروردگار کتاب تیری ہے, حفاظت کرنا تیرا کام ہے. آج غریب مسلمان سویا نہیں تھا, رات بھر رب کی بارگاہ میں مناجات کرتے رہے, رات بھر رب کی بارگاہ میں گنگناتے رہے. مگر جانتے ہو اس عیسائی نے کیا کیا تھا, اس انجیل کے پڑھنے والے نے کیا کیا تھا, اس انگریز نے کیا کیا تھا, کیمیکل منگا کر کے رات بھر انجیل کے ایک ایک درخت پر کیمیکل لگوایا تاکہ اس کو آگ میں ڈالے تو آگ جلا نہ سکے. رات بھر اس انجیل کے ماننے والوں نے, عیسائی نے یہی کام کیا. مگر غریب مسلمان قرآن کو سامنے رکھ کر کے رب کے حضور گر گراتے رہے. اب جیسے ہی میدان چیلنج میں آیا ہے, عیسائی سے کہا, اس قاری قرآن نے کہا, اس غریب مسلمان نے کہا سنو فیصلہ تو یہ ہوا تھا کہ قرآن کو آگ میں ڈالا جائے گا, انجیل کو آگ میں ڈالا جائے گا, مگر اب میرا فیصلہ یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ قرآن کا پڑھنے والا قرآن کو لے کر اور انجیل کا پڑھنے والا انجیل کو لے کر آگ میں چلے جائے. جن کا جسم سلامت کے ساتھ نکل آئے گا وہ نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, پیغام رضا کانفرنس.
ارے دوستو عیسائی نے سنا تو پاؤں تلے زمین کھسک گئی. سنو مسئلہ یہ نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا قرآن ڈالا جائے گا، انجیل ڈالی جائے گی، قاری قرآن کو نہیں ڈالا جائے گا، قرآن کے پڑھنے والے کو نہیں جانا ہوگا، انجیل کے پڑھنے والے کو نہیں جانا ہوگا. سنو اگر تم یہ بات کہتے ہو تو تم چلے جاؤ مگر ہم نہیں جائیں گے. اللہ اللہ کیسا وہ خوشقیدہ مسلمان تھا، تنہا ہے، لاکھوں کے نرغے میں ہے، مخالفین کے جرمت میں ہے، قرآن سینے میں لیتا ہے اور کہتا ہے پروردگار تو قرآن کا بھی حافظ ہے اور قرآن کو میں نے سینے سے لگا لیا ہے، تو میرا بھی حفاظت فرمائے گا. اس 16 سن آگ میں چھلانگ لگایا، گھنٹوں آگ میں رہے، گھنٹوں آگ میں رہے، نہ وہ جلا تھا نہ ان کا کپڑا جلا تھا نہ قرآن جلا تھا. ادھر نکل رہے تھے ادھر عیسائی کلمہ پڑھ کے دامن اسلام سے واپس. میرے دوستو میرے عزیزو ادھر وہ نکل رہا تھا مسلمان قرآن لے کر، ادھر عیسائی کلمہ پڑھ رہا تھا کہ ہم نے مان لیا جس طرح تمہارا نبی افضل ہے اس طرح وہ کتاب بھی افضل ہے، جس طرح تمہارا نبی اعلیٰ ہے وہ کتاب بھی افضل و اعلیٰ ہے. اسی لیے ماننا پڑے گا کہ اس کلام ربانی کو میرے رب نے قیامت تک کے لیے حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے، اس لیے قرآن محفوظ ہے. مگر یہیں سے پتہ یہ چلا جس کے سینے میں قرآن ہوگا جہنم کی آگ نہ چھوئے گی. بڑے مبارکباد ہے یہ ہمارے بچے کہ کم سینی میں قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے. بڑے خوش نصیب ہیں ان کے ماں اور باپ جنہوں نے ان بچوں کو پڑھایا، مکتب اور مدرسہ بھیج کر کے آج اس قابل بنایا کہ کل انجینئر ہوگا، کل بڑا بیٹا وہ گریجویٹ ہوگا، کل بڑا بیٹا پی ایم کی کرسی پر ہوگا. مگر ہماری امامت کے لیے یہی بچے چنے جائیں گے جہاں بڑے بھائی کا سر ہوگا، جہاں ابا کا سر ہوگا وہی ان بچوں کا نازک سا پنجہ ہوگا. جو بڑا بھائی کو اگر یہ حافظ جی کہہ دے ایک گلاس پانی لا کے دو، اگر باپ کو کہہ دے میرے ابا ایک گلاس پانی لاؤ، میری کتابیں اٹھا لاؤ، تو باپ ایک تماچا رسید کر کے کہے گا یہی مدرسے میں سکھتا ہے، یہی تمہاری تعلیم ہے، یہی ادب ہے. بڑا بھائی ایک تماچا مارے گا اور کہے گا یہی تم کو تہذیب اور یہی تعلیم دی جاتی ہے کہ تم بڑے بھائی کو حکم دے رہے ہو. مگر سنو جب انہوں نے قرآن کو اپنے سینے میں کر لیا ہے، رب کی بارگاہ میں آتا ہے تو میرا رب جب اسے قرآن کی عظمتوں کا حامل بناتا ہے تو جب وہ اللہ اکبر کہہ کے جھکتا ہے تو باپ بھی جھکتا ہے، بھائی بھی جھکتا ہے، کھڑا ہوتا ہے تو اسی اللہ اکبر کی صدا میں اب بھائی بھی کھڑا ہو رہا ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، پیغام رضا کانفرنس، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. حضرات جب قرآن سینے میں نہیں تھا ایک بچہ تھا، قرآن سینے میں نہیں تھا نام سے پکارا جاتا تھا. اب قرآن سینے میں آ گیا ہے تو حافظ کہتے ہیں، امام کہتے ہیں، مصلی کا امام ہے. اب وہی امام ہمارے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا یہیں سے ہمیں ایک برابری کا بڑا درس ملا، مساوات کا بڑا درس ملا. بچہ ضرور ہے، ایسے عالم میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا بھائی کو مصلی پہ جانا چاہیے تھا، بڑے حافظ جی کو مصلی پہ جانا چاہیے تھا، باپ کو مصلی پہ جانا چاہیے تھا. عمر میں بڑے ہیں مگر نہیں، میرے نبی نے فیصلہ فرما دیا نہ عمر میں نہ دولت میں جو قرآن پڑھے دوسروں کو پڑھا ہے وہی سب سے افضل والا. چونکہ نبی نے فرما دیا ہے کہ تم میں بہترین وہ ہے، تم میں افضل وہ ہے، تم میں اعلیٰ وہ ہے جو پڑھے قرآن. تو عبادت میں نماز سب سے اعلیٰ امام بنے گا وہی ہوگا. مگر جیسے ہی مصلی امامت تک پہنچایا ہے اب اسی بیٹے کو دیکھو، اسی بھتیجے کو دیکھو، اور اسی قرآن نے کتنا عظمت و رفعت کا حامل بنا دیا ہے. آپ جب نماز پڑھنے کے لیے آتے ہو ان بچوں میں کوئی کسی کا بھائی ہوگا، کسی کا کوئی چچا ہوگا، کوئی دادا ہوں گے. اگر دادا نے ان کو امام بنایا، بھائی نے ان کو امام بنایا، بھتیجے نے ان کو امام بنایا، چچا نے ان کو امام بنایا، فجر کی نماز میں پہنچو گے تو یہی تو نیت کرو گے میں نے نماز کی نیت کی 2 رکعت فجر میرے بھتیجے کے پیچھے. کیا نیت کیجیے گا؟ اس بھتیجے کے پیچھے، اس دادا کے پیچھے، اس امام کے پیچھے، امام کے پیچھے. یعنی بھتیجا ہے تو چچا نہیں کہہ رہا میرے بھتیجے کے پیچھے، دادا موجود ہے نہیں کہہ رہا میرے پوتا کے پیچھے، باپ موجود ہے نہیں کہہ رہا میرے بیٹا کے پیچھے. جتنے رشتے دار آئے سب کے سب باندھ کر کھڑے ہو گئے تو اب کوئی نہیں کہتا
کہ میرا بیٹا ہے، میرا بھائی ہے، میرا بھتیجا ہے، میرا پوتا ہے، میرا ناتی ہے، ناتی کے پیچھے، پوتا کے پیچھے، بیٹا کے پیچھے، بھائی کے پیچھے، دوست کے پیچھے کوئی نہیں کہتا. کیا کہتا؟ اس امام کے پیچھے میرا منہ کعبہ شریف کی طرف. اللہ اکبر. رفیقان گرامی، امام کس کا ہے؟ آپ کے محلے کا ہے. امام کون منتخب کیا ہے؟ حافظ عمران صاحب نے منتخب کیا ہے. امام کس نے دیا ہے؟ شہزاد والے تبار نے دیا ہے. امام آپ کا، آپ کے محلے کا. اگر وہ امام بن جائے تو حکم یہ ہے، اسے نہ کہو میرا بھتیجا، اسے نہ کہو میرا بھائی، اسے نہ کہو میرا ناتی، اسے نہ کہو میرا دادا، اسے نہ کہو میرا پوتا. رشتہ ہونے کے باوجود بھی نماز میں رشتہ نہیں لگایا جائے گا، کیونکہ ہمارا امام بن چکا ہے. امام کو امام ہی کہا جائے گا. اگر رشتہ لگا دیا، میں بھائی کے پیچھے پڑ رہا ہوں، دادا کے پیچھے پڑ رہا ہوں، پوتا کے پیچھے پڑ رہا ہوں، بھتیجے کے پیچھے پڑ رہا ہوں، چچا کے پیچھے پڑ رہا ہوں، تو نماز نہیں ہوگی. اب پیغام رضا میں ایک فکر رضا لے کے جاؤ، اسی پر اپنی تقریر ختم ہو جائے، تاکہ پیغام رضا میں کانفرنس جس رضا کے نام سے ہے اس کا اس کی ایک فکر اور ایک پیغام لے کے جاؤ، تاکہ آپ کا آنا بھی وصول ہو جائے. میں نے اس بات پر کوشش کی ہے کہ تاکہ جلسے جلوس میں جس نام سے آپ کا جلسہ ہو اس تعلق سے کچھ آپ میٹر لے کے جائیں کہ آنے والے وقتوں میں اسی مناسبت سے ان باتوں کو آپ یاد رکھ سکتے ہیں. ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ علاقہ سرکار محبہ کا ہے، اعلیٰ حضرت کا ترانہ گایا جاتا ہے. حضور شیر بے شہ اہل سنت کی وہ وجدانی کیفیت ہے. سرکار مفتی اعظم ہند کا ذوق و اتقا ہے، کیونکہ یہی حضرت علامہ مفتی اسلم صاحب، علامہ مفتی مخصوص صاحب، ایسے قدر شخصیتوں نے حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں رہ کر کے اخذ علم حاصل کیا ہے سرکار مفتی اعظم ہند کے ذریعے سے. اس لیے صدیوں تک یہ فائدہ مسلک کو نہیں بھول پاویں گے عزیزان ملت اسلامیہ. اس لیے کہ ان لوگوں نے وہ گھٹی پلائی ہے اور یہ تاریخ جانتی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کبھی سفر نہیں کیا، بہت کم نکلتے تھے. نکلنا تو سرکار مفتی اعظم ہند کا ہوتا تھا، مگر اس علاقے میں جب جب سرکار محبہ نے یاد کیا ہے احمد رضا حاضر ہو گئے ہیں. جب جب اللہ کی سرزمین پر سرکار اعلیٰ حضرت کو سرکار محبہ نے دعوت دی ہے تو آپ نے یاد کی ہے. تاریخ کا ایک گوشہ مجھے یاد آتا ہے. ایک مرتبہ طبیعت قلیل ہے، حضرت سرکار محبہ نے اپنے جلسے میں یاد فرمایا تو آپ کہتے ہیں میاں میں اب کی بار جا نہیں سکتا ہوں، لیکن اپنی جگہ اپنا بیٹا حجت الاسلام حامد رضا کو بھیج رہا ہوں. انہیں حامد رضا نہ سمجھنا، احمد رضا سمجھنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہیں حامد رضا نہ سمجھنا، احمد رضا سمجھنا. تو ایک فکر رضا لے کے جائیے میرے عزیز میرے پیارے. عقیدہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ اگر امامت میں امام کو آپ نے بھائی کہہ کے یاد کر لیا، بھتیجا کہہ کے یاد کر لیا، چچا کہہ کے یاد کر لیا، پھوپا کہہ کے یاد کر لیا، اگر واقعی آپ کا وہ رشتے دار ہے بھائی کہہ دیا تو نماز نہیں ہوگی. ایسے ہی ایمانی رشتے میں جو نبی کل بھی نبی تھے آج بھی نبی ہیں، اگر کسی نے ان کو بھائی کہہ دیا تو ایمان کا رشتہ ختم ہو جائے گا. اب ان علماء سے پوچھئے کہ میرا نبی کل بھی نبی تھے آج بھی نبی ہے، آپ نے امام بنا دیا، رشتہ لگایا تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی. ارے جس نبی کو میرے رب نے کل مصلی نبوت پہ کھڑا کیا تھا آج بھی اسی مصلی نبوت پر ہے، تو پھر سید الانبیاء کے ساتھ بھائی کے رشتہ لگا دیں ان کا ایمان باطل ہو جائے گا. وہ ایمان اس لیے آج اس کانفرنس سے ایک فکر رضا لے کے جاؤ کہ جب اپنے امام کو ہم بھائی نہیں کہہ سکتے تو نبیوں کے امام کو بھائی کہنا چاہیے. اپنے امام کو اپنی طرح نہیں کہہ سکتے، محلے کے امام کو اپنی طرح نہیں بتا سکتے، تو جنہیں سب نبیوں نے اپنا امام مانا ہو، جو صاحب تاج و تاج ہو، ان کے ساتھ رشتہ محبت اور رشتہ اخوت قائم کرنا کیسا ہو سکتا ہے؟ میرے دوست میرے عزیز، میرا رب ارشاد فرماتا ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب. اے محبوب اس کتاب کو پڑھو جس کتاب کی تمہاری طرف وحی کی گئی ہے. اس لیے پڑھو کہ یہاں پڑھو گے تو قبر میں نور بن کے وہ کتاب رہبری فرما دے گی اور محشر میں آپ کے لیے ہی قرآن شفاعت.
اس کا بہانہ ذریعہ بن جائے گا. ہم چاہتے ہیں کافی دیر تک آپ نے ہمارا ساتھ دیا. انہی باتوں پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ اس ادارے کو ترقی عطا فرمائے, ادارے کو برکت عطا فرمائے. عشق کے میدان میں کبھی لوگ ہوتے ہیں, لوگ آئے چلے گئے, ہمارے قدابہ شخصیتوں کے بیانات سے محدود ہو گئے, مگر وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے عالم میں اتر بھارت کی سرزمین سے لے کر اس مودی گورنمنٹ تک آپ کی ایک ایک پل ایک ایک نگاہ آپ کے سامنے ہے. اس لیے ضرورت ہے, تقاضائے وقت ہے کہ ہم اتحاد کے ساتھ رہیں, ہم بچوں کو تعلیمی میدان میں آگے بڑھائیں, ہندوستان کا بوجھ نہ بنیں بلکہ لکھ پڑھ کر کے ہم ہندوستان میں کہیں کھڑے ہونے کے لیے قابل ہیں. جب ہم کہیں قابل بن جائیں گے, کہیں ہمارے ہاتھ میں وہ دستاویز قلم آئے گا تو ہم اس سہارے سے کام لے سکتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سبوں کو دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم کی طرف بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ان موبائلوں سے دور رہ کر مسائل دینی اور دنیاوی پر ہمارے نوجوانوں کے ذہن کو مرکوز کر دے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ وسلم وسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب میں پہلی مرتبہ مائک پہ آیا تو اسی وقت ایک پرچہ میرے ہاتھ میں دیا گیا, ایک کلام کا حکم ہوا, مگر ہمارے جو مقررین حضرات ہیں اکثر ان لوگوں کے پاس وقت کی کمی رہتی ہے اور نعت خوانوں کو سننا یہ پسند نہیں کرتے. مگر ایک ذات میں نے دیکھی تھی اپنی آنکھوں سے حضور شیر بہار کی کہ ان کے سامنے جب کوئی نعت نبی پڑھتا تھا تو حضرت مسکراتے تھے, اپنی دعاؤں سے نوازتے تھے. تو میں آج کے مقرروں سے یہی سوال کرتا ہوں کہ کیا تمہارا